امتی تو مت گھبرا، جہاں تیرا باپ، تیرا رشتہ دار، تیرا عزت و اقربا، دوست سب تیرا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے تیرے نبی کی محبت شروع ہوا۔ قبر میں کوئی کام نہ آئے گا، مگر یاد رکھنا وہ پیارا آقا ہمارا حسین اعظم کا نام جان اور ارشاد فرمائے گا اب تو مت گھبرا، تیرا نبی تیری قبر میں موجود۔ اور حدیثوں سے کتابوں سے ثابت کہ میرے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں ہر امتی، اسی لیے امتی کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے سچا پکا نبی کا امتی وہ موت سے کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے نہیں ڈرتا کہ میرا وہ اگر سچی محبت سے پیارے آقا کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کو یہ سوچ لاحق ہوا کرتی ہے کہ جلد میری موت آئے، جلد میری موت آئے اور لوگ مجھے قبر میں رکھ کر کے چلے آئیں، اور قبر سے جب سب لوگ واپس آئیں تو نکیریں تو مجھ سے سوال کریں، دو سوال کے بعد جب میرے آقا قبر کا تشریف لائے تو میری معراج ہو جائے، قبر میں میرے آقا تشریف لائے اور قبر میں آقا تشریف لاتے ہیں۔ اس کے تین درجے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے، ایک تو یہ کہ میرے آقا قبر میں تشریف لاتے، دوسرا یہ کہ مدینہ شریف سے لے کر حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور یہیں سے قبرستان سے لے کر مدینہ شریف سے نبی پاک کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اور یہ روایت یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ گنہگار ہے تو صرف نبی پاک کے گھر دکھائی جاتی ہے، اس لیے مسلمانوں نبی سے محبت کرو، نبی سے پیار کرو۔ شاعر کہتا ہے بڑے اچھے انداز میں کہ موت سے کبھی سننے اترے نہیں ڈرتے، موت سے کبھی سننے اترے نہیں ڈرتے، موت سے کبھی سننے اس لیے نہیں ڈرتے، اس لیے نہیں ڈرتے، کیوں کہ موت میرے آقا کی، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے، سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، سرور دو عالم کا کیسا آستانہ ہے، کیسا آستانہ ہے، جس جگہ فرشتوں کا، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، جس جگہ فرشتوں کا روز آنا جانا ہے، وہ نبی پاک کا آستانہ ہے کہ 70,000 سے اوپر تشریف لاتے ہیں، نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہیں اور وہ شام کو واپس جاتے ہیں، شام کو دوسرے نئے فرشتے پھر آتے ہیں جو صبح تک نبی کے بارے میں سلام پیش کرتے رہتے ہیں، وہ صبح کو واپس جاتے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھنا کہ 70,000 صبح آتے ہیں اور شام تک نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہیں، صرف 12 گھنٹے کا موقع ملتا ہے اور جو ایک بار نبی کے بارے میں سلام پڑھتا ہے قیامت تک اسے موقع نصیب نہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسمتوں پر ناز کرو، اپنی قسمتوں پر فخر کرو کہ وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتے ہیں جو 70,000 ایک بار آگے انہیں قیامت تک موقع نصیب نہ ہوگا، مگر تم کتنے خوش نصیب ہو کہ شام کو بھی نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہو، صبح کو بھی نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہو، اٹھتے بیٹھتے نبی کے بارے میں سلام پڑھتے ہو۔ کسی دن کا اگر سلام اللہ کے حبیب نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ اس لیے مسلمانوں کہیں پر بھی موقع ملے تو نبی کی بارگاہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ سلام پڑھا کرو کہ اے مولا، اے مولا مجھے موقع ملا ہے تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہوں، اے اللہ یہ سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا اور رسول اللہ نے قبول کر لیا تو وہ بخشش کی ضمانت بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیں قبر سے لے کر میدان محشر تک کوئی دنیا دار کام لائے گا، ہاں میرے آقا کام آئے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو گزاریے تو نبی پاک کے فرامین کے مطابق گزاریے، نبی پاک نے جس طریقے سے گزارنے کا حکم دیا اس طریقے سے گزاریے اور اللہ اس کے رسول کے ذکر سے اپنے سینوں کو منظم کیجیے، اس لیے کہ اللہ جو ارشاد فرماتا ہے اعلیٰ ذکر اللہ
تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جب کہیں پر بھی اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، محفل ہو، سجی ہو، رچی ہو، بسی ہو، تو ایسی محفلوں میں نبی کی محبت لے کر کے جاؤ۔ کسی دنیا دار جیسا امین الدین بھائی نے محفل منعقد کیا کہ ان کی محبت لے کر کے آئے ہو، یہ ناراض ہو جائیں گے، ہم کیا نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ میں کام کرتے ہیں، ان کے وہاں نہیں جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اگر ان کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو پیارے آقا تم سے نہیں راضی ہو سکتے ہیں۔ ہاں آئے ہو تو ان کی محبت لے کر آؤ، اس نبی کی محبت لے کر کے آؤ، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے تمہاری مٹی دینے نہ جائیں، تمہاری قبر پر نہ جائیں، تمہیں دیکھنے نہ جائیں، مگر یاد رکھنا دنیا دار کو ساتھ چھوڑ سکتا ہے مگر قبر میں پیارے آقا سے اگر محبت ہے پیارا آقا ساتھ اس لیے دنیا دار کی محبت دنیا تک ہے، مگر یاد رکھنا نبی کی محبت قبر سے لے کر میدان محشر تک۔ جب امتی پلسرات سے گزر رہے ہوں گے تو یہ یا ہم یا کوئی دنیا دار باپ دادا کھڑا ہو کر کے کنارے جو دعا نہیں کر رہا ہوگا کہ اللہ میرے بیٹے کو سلامتی سے گزار دے، میرے باپ کو سلامتی سے گزار دے، میرے رشتہ دار کو سلامتی سے گزار دے، مگر یہ یاد رکھنا وہ نبی ہے، کنارے کھڑے ہو کر کے رب سلم امتی رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے۔ اس لیے مولا میری امت کو سلامتی سے گزار۔ جب نبی تمہارے بھی کر رہے ہیں اور کبھی میزان عمل پر کھڑے ہوں گے جہاں آپ کے گنہگار امتیوں کا نام عمل توڑا جائے گا، کبھی حوض کوثر پر دوڑ کر کے جائیں گے، آپ کی امت پیاسی ہوگی، اسے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ یہ لوگوں باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ماں بہن سب بھاگ رہے ہوں گے، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، مگر یہ یاد رکھنا کہ ہمارا نبی ہے۔ سارے لوگ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کہیں گے نفسی نفسی، یہ نبوت میری میں اس کے لیے نہیں، اس کے لیے دوسرے کے پاس جاؤ، مگر ہمارا نبی ہے۔ استاد علامہ حسن اللہ بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں ایک بار کے لیے سبحان اللہ، کہیں گے اور نبی ابو الا غیری، کہیں گے اور نبی ابو الا غیری، میرے بزرگ کے لب پر نہا میرے بزرگ کے لب پر اور یاد رکھنا کہ اللہ نے نبی پاک کو وہ طاقت و قوت بخشی ہے کہ اہل محشر میں جب گنہگار امتیوں کو جہنم کے فرشتے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، مگر جسے نبی اپنے دامن میں چھپا لیں گے اسے محشر کے فرشتے بھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان فرماتے ہیں کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، جسے اللہ کے حبیب اپنے دامن میں چھپا لیں گے، کیونکہ اتنا وسیع اتنا بڑا نبی پاک کا دامن ہوگا، اتنی طاقت اللہ نے نبی پاک کو بخشی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، مطلب کہیے سبحان اللہ، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، دامن محبوب کو، کیا کہ جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ جب گنہگاروں کے جرم کھلیں گے تو میرے آقا اپنی چادر رحمت ڈالیں تاکہ میرے امتی کے گناہ چھپے نہ، اہل محشر جو ہے وہ یہ نہ دیکھ سکے کہ نبی پاک کے امتی بھی گناہ گار۔ اس لیے اے لوگوں تم گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنے رشتہ دار اقربا دوست احباب سب کو بچاؤ، کیونکہ یہ زندگی 4 دن کے لیے تمہیں دی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میدان محشر میں تمہیں رہنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں نمازوں کی پابندی کرو اور اچھے کام ہمیشہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا دار، دنیا کی محبت، دوست احباب رشتہ دار، باپ ماں اہلیہ جتنے بھی لوگ ہیں گے سب کی محبت یہ دنیا تک ہے، اور نبی سے اگر تمہارا رشتہ تمہارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو وہ میدان محشر تک۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارے ہمارا نبی اللہ کا حبیب کھڑا ہوگا اور رب سلم امتی کی صدا بلند کر رہا ہوگا تو ہمارا نبی ہوگا کہ رضا پل سے وجد کرتے گزریے، یعنی اے رضا آپ کا ہے کٹا ہے
اب کائے کی خوف ہے؟ جب دعا کرنے والا اللہ کا حبیب کھڑا ہے کنارے تو اب ہم کو ڈر کہا اب تو ہم جھومتے ہوئے سلام پاس کر جائیں گے. رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سلائے محمد. اور جبریل امین نے جو وعدہ کیا تھا معراج کی شب میں اعلیٰ میں فرماتے ہیں جبریل امین اپنے پر بچھائیں گے مگر میرے سرکار کے امتی جو کوئی بجلی کی رفتار سے ایسی تیز رفتار سے گزر جائے گا کہ ان کو خبر نہ ہوگی. ان سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تو سب کو خبر نہ ہو. جب اللہ کے حبیب ہم اور آپ کے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو کیا ہم اور آپ اللہ کے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے؟ یہ لوگوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو. یہ تمہاری مسجدیں اگر آباد ہوئی تو تمہارے لیے دعا کریں گے. اور جب یہ تمہارے لیے دعا کریں گے لیکن دنیا میں بیکاریاں کرو گے تمہارا چہرہ چمکتا رہے گا اور تم مسکراتے رہو گے اور گھر چمکتا رہے گا اور انتقال ہو جانے کے بعد تمہاری قبر چمکتی رہے گی. کیونکہ ہم نے اللہ کے حبیب کو خدا کا نور مانا. اور جن لوگوں نے اللہ کی ہم یہ نہیں کہتے نہیں کہ آگے دیوبندیوں کی طرح کہ وہ تو معاذ اللہ ہماری طرح وہ لوگ تو اپنی طرح کہتے ہیں نا مگر ہم اور آپ اپنی طرح نہیں کہتے. اللہ نے قرآن میں انہیں نور کہا ہے تو ہم لوگ بھی نور ہی کہتے ہیں اور انشاءاللہ نور ہی نہیں بلکہ نور اعلیٰ نور کہتے ہیں. تو ہمارا عزم یہ ہوگا کہ جب ہم نے نبی پاک کے نور کو نور ہی مانا ہے تو ہمارا عزم یہ ہوگا کہ رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے تو ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا. ارے اندھیرا ان کی قبر میں ہوگا جو کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے. ارے ہم تو انہیں نور والا نور کہتے ہماری وہ مدد فرمائیں گے تو اس لیے ہمارے قبر میں اجالا ہوگا. اور ہندوستان کے راجا اور مہاراجا ہمارے خواجہ 800 سال سے ہمارے خواجہ ہندوستان میں بادشاہت کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں گے. شاعر کہتا ہے زمین ہند پر ابھی میرے خواجہ کا قبضہ ہے یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا. یہاں ان کے علاوہ کوئی راجا ہو نہیں سکتا. اور مسلمانوں کے یاد رکھنا آخری پیغام آخری شعر کہ اے لوگوں مسلک اعلیٰ حضرت پر اپنی زندگی گزارتے رہنا. جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھنا اس لیے کہ وہی کامیاب ہے جو اعلیٰ حضرت والا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بزرگوں کے آستانوں تک پہنچایا. بتا دو مسلک احمد رضا سے جلنے والوں کو. بتا دو مسلک احمد رضا سے جلنے والوں کو کہ اب اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا. کہ اب اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ایک بار آپ لوگ مچل کر کہہ دیجیے پھر میں بھی سلام پڑھتا ہوں کہ اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا. اس جھنڈے سے اونچا کوئی جھنڈا ہو نہیں سکتا. مذہب اسلام کا جھنڈا آج بھی اونچا کل بھی اونچا تھا اور صبح قیامت تک اونچا رہے گا. شاعر نے کہا ہے کہ جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا میرے مصطفیٰ تمہارا. مطلب کہ تو سبحان اللہ کہ جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا میرے مصطفیٰ تمہارا. ایک بار دوست تو سب ایک بار دوست تو سب ہر مل کر لگاؤ نعرہ جھنڈا رہے گا اونچا میرے مصطفیٰ تمہارا میرے مصطفیٰ تمہارا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں محفل پاک قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے اس محفل کو رچایا سجایا بسایا گیا مولا اس مقصد میں کامیابی منزل عطا فرمائے. مسلمانوں ان محفلوں سے ایک پیغام لے جایا کرو کہ الطہارۃ نصف الایمان باقی ایمان کا آدھا حصہ. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ آپ گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے راستے میں آپ کا انتقال ہو سکتا ہے. آپ پاک رہیے. کبھی گھر سے قدم نکالیے تو سوچ کر نکالیے ہو سکتا ہے میرا آخری دن ہو سکتا ہے میرا آخری سفر ہو سکتا ہے میرا انتقال ہو جائے. تو اس لیے مسلمانوں آپ موت کو سوچ کر کے گلے سے لگا کر کے چلا جو موت کو گلے سے لگا کر کے چلو گے تمام
گناہوں سے بچاؤ. اور جھوٹ سب سے بڑا اہم گناہ ہے. سارے گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، عیال کو جھوٹ سے بچاؤ. جھوٹ، چوری، غیبت، چغل خوری، ان تمام چیزوں سے بچیے اور نبی پاک کی سچی محبت کیجیے، سچا پیار کیجیے. یہ شریف فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہوگا. استغفراللہ ربی من کل ذنب. بولے سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجیے زور سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام